درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsuquran.com الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کے سامنے سورۃ اللہب کی تلاوت کی ہے، اور اس کا سلیس اور سادہ مفہوم اور ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو اس نے کمایا اس کو کچھ فائدہ نہ دے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ ان قریب جلے گا، داخل ہوگا شعلوں والی آگ میں، اور اس کی بیوی جو کہ لکڑیاں چنتی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں موج کی رسی ہوگی۔ جیسا کہ آپ نے ترجمہ سے جان لیا ہوگا کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ابو لہب اور اس کی بیوی کا انجام بیان فرمایا ہے۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ آپ کے والد جناب عبداللہ اور ابو لہب دونوں کے والد ایک تھے، لیکن مائیں مختلف تھیں، اور ایسے بھائی بہن کو عربی میں کہتے ہیں اللاتی بھائی بہن، کہ باپ شریک ہیں لیکن ماں شریک نہیں، باپ ایک ہے اور ماں دونوں کی مختلف ہے۔ انتہائی متمول اور بڑا وجیح اور خوبصورت انسان تھا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کو جو ابو لہب کہا جاتا تھا، تو اس کے کہنے کی وجہ یہ تھی کہ لہب کا معنی انگارہ ہوتا ہے، تو گویا کہ اس کا چہرہ انگارے کی طرح چمکتا، دھمکتا اور دہکتا تھا، تو اس کی کنیت ہی ابو لہب پڑ گئی، وگرنہ اس کا نام تو عبد العزیٰ تھا۔ اس کی بیوی
جس کی کنیت ام جمیل اور نام عروہ تھا، یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں، نفرت اور دشمنی میں دونوں میاں بیوی حد سے آگے بڑھ چکے تھے، خاندانی رشتہ داری کا بھی کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ رکا رہا۔ 3 سال بعد جب وحی نازل ہوئی تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، سمجھائیں، خبردار کریں۔ یہ جو انذر کا معنی میں نے کیا ڈرائیں، ہر نبی نذیر بھی ہوتا ہے اور بشیر بھی ہوتا ہے، ڈرانے والا بھی اور خوشخبری دینے والا بھی۔ لیکن جیسا کہ میں عرض کرتا رہتا ہوں، دنیا کی کسی زبان میں ایسی وسعت نہیں کہ عربی زبان کا ترجمہ پوری نزاکت کے ساتھ اس زبان میں کیا جا سکے۔ نذیر کا معنی صرف ڈرانا نہیں، بلکہ نذیر کا معنی محبت اور پیار کے ساتھ ڈرانا، وہ ڈرانا جس کی بنیاد محبت پر، شفقت پر، خیر خواہی پر۔ ڈراتا چور، دشمن اور ڈاکو بھی ہے، اور ڈراتے ماں باپ بھی ہیں، لیکن دونوں کے ڈرانے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نذیر تھے، ڈرانے والے، لیکن آپ کا ڈرانا محبت کی بنا پر تھا، خیر خواہی کی بنا پر تھا۔ آپ ایک طرف عذاب سے ڈراتے تھے اور دوسری طرف رو رو کر دعائیں بھی کرتے تھے، اے اللہ ان کو جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ان کو ایمان قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ ڈرانا محبت اور خیر خواہی کی بنیاد پر تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، سمجھائیے، خبردار کیجیے۔ تبلیغ و دعوت کا طریقہ یہی ہے، جب اللہ پاک دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کا علم عطا فرمائے، سب سے پہلے اپنے اس جسم پر اس علم کو عملی شکل میں لانے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بعد اپنے گھر سے اس کا آغاز کیا جائے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو سمجھایا جائے، اور پھر اس تبلیغ و دعوت کا دائرہ وسیع سے وسیع تر کیا جائے۔ اگر اللہ توفیق دے تو پوری دنیا تک دین کی بات کو پہنچایا جائے۔ لیکن جو خود عمل نہیں کرتا یا جو اپنے گھر میں عمل کروانے کی کوشش نہیں کرتا، کوشش کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اپنے گھر والوں کو بھی بدلنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن کوشش کرنا تو بس میں ہے۔ ہو سکتا ہے سمجھائے، شوہر سمجھاتا ہے لیکن بیوی نہیں مانتی، والدین سمجھاتے ہیں مگر اولاد نہیں مانتی، بھائی سمجھاتا ہے مگر بھائی بہن نہیں مانتے، دوسرے رشتے دار بات پر کان نہیں دھرتے۔ میں اور آپ تو کیا، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں کنعان کو، لیکن اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ لیکن کوشش کرنا تو ضروری ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے
دعوت کا آغاز اپنے رشتہ داروں سے کیا، اپنے قریبیوں سے کیا، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو یہی حکم دیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھ گئے۔ آج تو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی سہولت کی خاطر صفا اور مروہ کو کاٹ کاٹ کر بالکل چھوٹا کر دیا گیا، لیکن اس وقت اونچے پہاڑ تھے، آپ صفا پر چڑھ گئے اور آپ نے عرب کے دستور کے مطابق وہاں کھڑے ہو کر نعرہ لگایا یا صباحا۔ یہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے نعرہ لگایا جاتا تھا، یہ کلمہ بولا جاتا تھا۔ بعض اوقات تو لوگ یوں بھی کرتے تھے کہ کپڑے اتار کر، اپنے جسم کے کپڑے اتار کر ہلاتے تھے اور یا صباحا با صباحا کہہ کر پکارتے تھے، تو لوگ سمجھتے کہ کوئی ایمرجنسی اور خطرناک صورتحال درپیش ہے، ممکن ہے کوئی مخالف قبیلہ حملہ کرنے والا ہو یا کوئی اور خطرہ ہماری سلامتی کو درپیش ہے۔ جب حضور نے یا صباحا کی آواز بلند کی تو لوگ اکٹھے ہو گئے اور آپ نے اس موقع پر قبیلوں کے، اپنے قریبی عزیزوں کے نام لے لے کر پکارنا شروع کیا، یا بنی فلان، یا بنی فلان، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب۔ جب سب جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو ممکن ہے تم پر حملہ آور ہو جائے، تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ کہنے لگے کیوں نہیں، ضرور تصدیق کریں گے۔ ما جربنا علیک کذبا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمارے اندر زندگی کے 45 سال یا 44 سال گزارے، ہم نے آج تک آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا ہے، اس لیے ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، میں کسی انسانی لشکر کے حملہ آور ہونے سے تمہیں نہیں ڈرا رہا، بلکہ اللہ کے آسمانی عذاب کے آنے سے پہلے تم کو ڈرا رہا ہوں کہ توبہ کر لو اور ایمان قبول کر لو۔ جب حضور کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو ابو لہب جو کہ ان جمع ہونے والوں میں شامل تھا، وہ کہہ اٹھا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد تم ہلاک ہو جاؤ، تمہاری تباہی، تمہاری بربادی، نیست و نابود ہو جاؤ، معاذ اللہ۔ کیا ہمارے جیسے مصروف اور معزز لوگوں کو تم نے یہی بات سنانے کے لیے جمع کیا تھا؟ حضور کی عادت گالی کا جواب گالی کے ساتھ دینے کی نہیں تھی، آپ نے تو خاموشی اختیار فرمائی، لیکن اللہ پاک نے اس کے اس گستاخانہ کلمات کا جواب خود دیا۔ یہ صورت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاکت میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، بلکہ اے ابو لہب ہلاکت تیرے لیے ہے، ٹوٹے تیرے ہاتھ، تباہ ہو جائے تو، ہلاک ہو جائے تو، نیست و نابود ہو جائے تو۔ میرے بندے اور میرے نبی وہ دنیا تک میرا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں، ہلاکت ان کے لیے نہیں، ہلاکت ان کے تیرے جیسے غلیظ دشمنوں کے لیے۔ اس کی عداوت اور نفرت کی انتہا یہ تھی
کہ طارق محاربی کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ذوالمجاز کے مقام پر ایک منڈی لگتی تھی، بازار لگتا تھا، اور حضور تو ہیلے بہانے کی تلاش میں رہتے تھے، موقع کی تلاش میں رہتے تھے، کوئی ایسا موقع مل جائے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا سکے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال داعی تھے، بے مثال مبلغ تھے، اور میں عرض کروں کہ مثالی خطیب، مثالی مبلغ، مثالی داعی ہماری نظر میں تو وہ ہوتا ہے جس کی آواز میں سوچ ہو، جس کو الفاظ اور جملوں پر قابو حاصل ہو، جو بولنے کا ڈھنگ جانتا ہو، جو مجمع کو تڑپا سکتا ہو، رلا سکتا ہو، ہنسا سکتا ہو، اٹھا سکتا ہو۔ لیکن میں کیا قرآن اور حدیث کے مطالعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مثالی خطیب یہ نہیں ہے۔ مثالی خطیب اور مثالی مبلغ اور مثالی داعی وہ ہوگا جس کے دل میں انسانیت کا درد اور اللہ کا پیغام پہنچانے کا جذبہ، اس کے لیے دعوت ایسی ہو جیسا کہ لوگوں کے لیے بھوک کے وقت روٹی اور پیاس کے وقت پانی ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں مثالی خطیب وہ ہیں جن کی آواز بڑی اچھی، آواز کا جادو جگا دیتے، مجمع پر سحر ساری کر دیتے، لیکن ان کے دل میں نہ انسانیت کا درد اور نہ اللہ کا دین پہنچانے کا جذبہ۔ ایک ایک تقریر کے ہزاروں روپے لے اور ان کی بہت ساری شرائط ہیں، گاڑی ایسی ہو، کھانا ایسا ہو اور دوسرے لوازمات، تو ایسا خطیب، ایسا مبلغ، ایسا داعی قرآن اور حدیث کے نقطۂ نظر سے مثالی خطیب اور مثالی داعی نہیں ہو سکتا ہے، جو دین کی دعوت کو پیسوں میں تول لے کہ جس نے پیسے زیادہ دے دیے اس کے ہاں چلا گیا۔ ایسے ایسے واقعات ہم نے دیکھے، وعدہ دونوں جگہ کر گیا اور ایک غریب پہنچا اس کو جواب دے دیا، اور امیر پہنچا تو اس کے ساتھ چل نکلا۔ نہیں، یہ دین کے درد کی بات نہیں ہے، یہ پیسہ کمانے کا درد ہے، یہ دکانداری ہے، یہ تبلیغ و دعوت نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر انسانیت کا درد تھا اور دین کا پیغام پہنچانے کا جذبہ، موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ میلہ لگا ہوا ہے اور آپ وہاں پہنچ گئے۔ طارق محاربی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، خوبصورت نوجوان، اور مجمع میں کہتا پھرتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے پیچھے ایک اور شخص لگا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے یا ایھا الناس انہ کذاب فلا تصدقوہ، اے لوگوں یہ جھوٹا ہے، اس کی بات کی تصدیق نہ کرنا، لا الہ الا اللہ نہ کہنا۔ اور اس کے ہاتھ میں کچھ پتھر ہے، وہ اس کی پنڈلیوں پر مارتا ہے یہاں تک کہ پنڈلیوں سے خون بہنے لگا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ دونوں کون ہیں؟ مجھے بتایا گیا یہ جو نوجوان لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور یہ شخص جو پیچھے گالیاں دے رہا ہے اور پتھر مار رہا ہے یہ اس کا چچا ابو لہب ہے۔ اس حد تک اس کی نفرت پہنچی اور عداوت میں حد سے گزرا۔ اس کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، اس نے زبردستی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی
اور جو بڑا بیٹا تھا عتبہ، اس نے تو گستاخی کی حد کر دی، حضور کے پاس آیا، آپ کی بیٹی کو طلاق بھی دی اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کے چہرے انور پر اس نے تھوک دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس موقع پر نکلا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تو اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، شام کے ایک سفر میں قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، یہ بھی سو رہا تھا کہ رات کو بھیڑیا آیا اور اس کو اٹھا کر لے گیا اور لاش کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا۔ اسی طریقے سے بیوی ام جمیل، وہ بھی آپ کو اذیت پہنچانے کا موقع تلاش کرتی رہتی تھی، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ابو لہب کی بیوی حمالۃ الحطب، جو کہ لکڑیاں چنتی تھی، بعض حضرات کہتے ہیں واقعی وہ لکڑیاں چنتی تھی جلانے کے لیے، بخل اور کنجوسی کی وجہ سے، تھے بڑے امیر لیکن طبیعت میں بخل اور کنجوسی تھی، بجائے اس کے کہ لکڑیاں خریدتے تو جنگل سے خود لکڑیاں ڈھونڈ کر اور جمع کر کے لاتی تھی گھر میں جلانے کے لیے۔ بعض تفسیروں میں یہ بھی ہے کہ کسی نے کعبے پر سونے کا ایک ہرن نظر کے طور پر پیش کیا اور اسے ابو لہب ہی نے چرا لیا تھا، تو بخل اور کنجوسی طبیعت میں تھی، اس لیے لکڑیاں چن کر لاتی تھی۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ وہ خاردار کانٹے والی لکڑیاں چن کر لاتی تھی اور ایسی جگہ پر بکھیرتی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وہاں سے گزرے تو آپ کے پاؤں مبارک کانٹوں سے الجھ کر زخمی ہو جائے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ حمالۃ الحطب کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں لگائی بجھائی کرنا، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر خبریں پہنچانا، تو یہ کام بھی کرتی تھی۔ تو واللہ عالم، جو بھی تفسیر کر لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے موقع کی تلاش میں رہتی۔ اللہ نے بیٹے کا انجام تو یہ کیا کہ ایک بھیڑیا اس کو اٹھا کر لے گیا اور چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا۔ ابو لہب کا انجام یہ ہوا کہ بدر کی شکست کے 7ویں دن وہ مرا، اور مرا اس طریقے سے کہ اس کو کوئی بڑا خطرناک قسم کا پھوڑا نکل آیا، متعدی بیماری تھی، بیٹے اس کے قریب نہیں جاتے تھے، جن بیٹوں پر اس کو ناز تھا کہیں یہ بیماری ہم کو بھی نہ لگ جائے، مر گیا اور 3 دن تک اس کی لاش ایسی پڑی رہی۔ پھر کچھ حبشیوں کو پیسے دیے گئے، انہوں نے بھی اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا بلکہ لکڑیوں سے دھکے دے دے کر ایک کھڈے میں اس کی لاش کو جا گرایا۔ اور ام جمیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن جو تھی ابو لہب کی بیوی، اس کا انجام یہ ہوا کہ لکڑیاں جنگل سے کاٹ کے لا رہی تھی، گٹھا باندھا ہوا تھا اور رسی گلے میں باندھ رکھی تھی، اور وہ رسی گلے ہی میں پھنس گئی اور لکڑیاں پیچھے کی طرف الٹ گئی، وہ ایک پھندا سا بن گیا اور اسی سے وہ ہلاک ہو کر رہ گئے۔ پورا خاندان جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گستاخیاں کی اور بے ادبی کا ارتکاب کیا، اللہ نے تینوں کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائے ابو لہب، ہاتھ ہو جائے، ہلاک ہو جائے اس کے دونوں ہاتھ، تباہ ہو جائے وہ خود بھی، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا، مال بھی کام نہ آیا، وما کسب اور جو کمایا، ما کسب سے مراد کیا ہے؟ تو ما کسب یعنی کمائی، انسان کی اولاد پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کسب کا اطلاق کیا ہے، انسان کی اولاد بھی اس کی کمائی، اور دیکھا جائے تو بہت بڑی کمائی ہے۔ جس کی اولاد اللہ پاک نیک بنا دے،
اللہ پاک اس اولاد کو اس کے لیے دنیا کی کمائی بھی بنا دیتے ہیں اور بعض اوقات اولاد کو اس کے لیے آخرت کی کمائی بھی بنا دیتا ہے۔ کتنے ہی خوش نصیب ہیں جن کی اولاد ان کے لیے ذخیرہ آخرت بھی ثابت ہوتی ہے اور اولاد کی وجہ سے والدین کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو کمائی سے مراد اولاد بھی ہو سکتی ہے کہ ابو لہب کا مال اور اس کی کمائی یعنی اس کی اولاد اس کے کسی کام نہ آئی۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا سب سے پاک مال وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے اور جو اس کی کمائی میں سے ہے، اور فرمایا کہ اس کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اولاد کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی کمائی قرار دیا، تو گویا کہ یوں مانا کر سکتے ہیں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کا مال اور اس کی اولاد اس کے کسی کام نہ آئی۔ بعض تفاسیر میں ہے کہ 10 بیٹے تھے اور عرب کے معاشرے میں بیٹوں کا ہونا بڑی فخر اور قوت کی بات تھی۔ قبائلی معاشرہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا۔ اور اللہ معاف فرمائے آج بظاہر تو ہم مہذب ملک اور مہذب معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں آج ہمارا معاشرہ بھی دین سے دوری کی وجہ سے قبائلی معاشرہ بن چکا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ طاقت والا قانون کو بھی خرید سکتے ہیں، پولیس کو بھی خرید سکتے ہیں، عدالت کو بھی خرید سکتے ہیں، پیسے کے ذریعے ایمان تک خریدے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اللہ اس جنگل کے قانون سے اور وحشی زندگی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ جو قتل و غارت گری ہے یہ ہماری قبائلی زندگی کی وجہ سے، جنگلی زندگی کی وجہ سے ہے۔ یہ جو کچھ کوئٹے میں ہوا یہ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ یہاں قاتل بھی جانتے ہیں، دہشت گرد بھی جانتے ہیں، یہاں کوئی قانون نہیں ہے، بس طاقت کے زور پر جو چاہے کر لے، وہ انتقام لے لے، اللہ کے گھر کو تباہ کر دے، مدرسے کو تباہ کر دے اور نمازیوں کو ہلاک کر دے۔ اللہ اکبر۔ اسلامی ملک میں ہم رہتے ہیں اور رکوع سجدہ کرتے وقت یہ فکر رہتی ہے کہ مسجد پر کوئی دہشت گرد حملہ نہ کر دے۔ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست کہ آج ہم عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ یہ تحفظ، یہ امن، یہ سلامتی، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جان لیجیے کسی سنی کو اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے کہ شیعہ ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ سوچ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ اسلامی مملکت میں رہنے والے ہندوؤں، یہودیوں اور عیسائیوں پر بھی ہمیں اسلام ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ قانون کو یوں ہاتھ میں لینے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس لیے کسی کی بھی عبادت گاہ پر حملہ ہو ہم اس کی مذمت کریں گے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ایک اسلامی مملکت کے شایان شان نہیں ہے۔ اسلامی مملکت تو کیا دنیا کی کسی غیر مسلم مہذب اور قانون پسند مملکت کے شایان شان ایسی حرکتیں نہیں ہیں، اور یہ قوم کے پنپنے کی باتیں نہیں ہیں، قوم کے تنزل اور پستی کا شکار ہونے کی باتیں ہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہم دن بدن ایک ایک سیڑھی کر کے تنزل اور پستی اور ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب کے حوالے سے کہ اولاد کو بھی کمائی قرار دیا گیا، اور عرب کے قبائلی معاشرے میں تو واقعتاً اولاد کا وجود بہت بڑا سہارا تھا، اس لیے کہ وہاں تو طاقت والے کی بات مانی جاتی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا مال اور اس کی کمائی، اس کی اولاد اس کے کسی کام نہ آئی۔ دنیا میں تو اس کا انجام سب نے دیکھ لیا۔ اللہ فرماتے کہ اس کا آخرت میں انجام کیا ہوگا؟ سیصلی نارا ذات لہب، وہ بھڑکتی ہوئی شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔
نام بھی ابو لہب تھا. اللہ نے فرمایا کہ جس آگ میں داخل ہوگا وہ آگ بھی لہب والی ہوگی, شعلوں والی ہوگی, بھڑکنے والی ہوگی, وہ بھی اور اس کی بیوی بھی. حمالۃ الحطب, لکڑیاں چننے والی. فی جیدہا حبل من مسد, اس کی گرد میں موج کی رسی ہو. اس تفسیر کا مفہوم, شان نزول, پس منظر وہ آپ حضرات نے سماعت فرما لیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آج کے درس کا موضوع جو رکھا وہ مال کا غرور. اس صورت میں ایک ایسے شخص کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا جس کو اپنے تفسیر کا مفہوم, شان نزول, پس منظر وہ آپ حضرات نے سماعت فرما لیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آج کے درس کا موضوع جو رکھا وہ مال کا غرور. اس صورت میں ایک ایسے شخص کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا جس کو اپنے مال پر بڑا غرور تھا. مال اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پاک نے حلال مال کو اپنا فضل قرار دیا ہے اور اللہ کا فضل تلاش کرنا چاہیے. مسلمانوں کو تجارت میں, صنعت میں, کاروبار میں آگے بڑھنا چاہیے. وہ لوگ جو دین اسلام کو رہبانیت کا دین بنا کر پیش کرتے ہیں, گویا کہ تجارت کرنا, دکان کرنا, فیکٹری چلانا یا سائنس وغیرہ میں ترقی حاصل کرنا یہ کچھ تقویٰ اور توکل اور نیک ہونے کے منافی ہے. وہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے دین کی سمجھ عطا نہیں فرمائی ہے, دین کے غلط ترجمان ہے. دین یہ نہیں کہتا ہے کہ تجارت سے کنارہ کش ہو جاؤ اور صنعت سے کنارہ کش ہو جاؤ اور غیروں کو بھکاری بن جاؤ, غیروں کے محتاج بن جاؤ. آج ہم کیسے مسلمان ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی ہم ان کے محتاج. ہماری کاہلی, سستی اور بے ایمانی نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ اول تو صنعت و تجارت میں ہم ہیں ہی پیچھے, اور اگر کوئی چیز بناتے بھی ہیں تو 2 نمبر کی بھی نہیں, 3 نمبر کی, 4 نمبر کی, گھٹیا سے گھٹیا چیز. اب جو کہا گیا کہ بھائی غیر ملکی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو, تو بہت سے لوگوں نے یہ اشکال کیا, ٹھیک ہے بائیکاٹ تو کر دیں لیکن ان کا کوئی متبادل بھی تو ہو. ہمارے لوگ تو 2 نمبر اور 3 نمبر اور 4 نمبر کی چیز بناتے ہیں, تو ہم پیچھے اور بے ایمانی کا شکار. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس میں ترقی کرنا یہ کوئی ایمان, توکل, تقویٰ, نیکی, عبادت کے منافی نہیں ہے, بلکہ اسلام نے تو اس کی ترغیب دی ہے, آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے, اس سے منع نہیں کیا ہے. تو مال اللہ پاک کا فضل ہے, اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن بعض اوقات یہ اللہ کی نعمت اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے رحمت بن جاتی ہے, عذاب بن جاتی ہے, اللہ سے دوری کا ذریعہ بن جاتی ہے. خاص طور پر اس وقت جب کہ مال کے بارے میں غرور کا شکار ہو جائے. غرور کس کو کہتے ہیں؟ غرور دھوکے کو کہتے ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں سمجھایا, یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگوں, اللہ کے وعدے سچے. اللہ نے قیامت کا وعدہ کیا, سچا ہے. جنت کا وعدہ کیا, سچا ہے. جہنم کا وعدہ کیا, سچا ہے. نیکیوں کے بدلے کا وعدہ کیا, سچا ہے. تمہاری محنت ٹھکانے لگے گی, یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. حق والے غالب آئیں گے, اللہ کا وعدہ سچا ہے. باطل والے شکست کھائیں گے, اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں. لہذا دیکھنا کہیں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. دنیا کا مال, روپیہ, پیسہ, اولاد یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اس میں لگ کر کہیں اللہ کو نہ بھول جانا. دوسری جگہ فرمایا, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. بخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ, اور اس دن سے ڈرو جس دن والد اپنی اولاد کے کام نہیں
آ سکے گا، اور اولاد اپنے والد کے کام نہیں آ سکے گی۔ اور فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی ان نبات اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہاں پر بھی یہی فرمایا اللہ کے وعدے سچے ہیں، کہیں دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو مال کا غرور یعنی مال کی وجہ سے دھوکے کا شکار ہو جائے کہ مال میرے پاس ہے، مال سے میں سب کچھ خرید سکتا ہوں، مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا، یہ مال میری کئی نسلوں تک چلے گا، کئی نسلوں کے کام آئے گا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ مال سے ہم سب کچھ خرید سکتے ہیں، کتنے لوگ ہیں بستروں پر پڑے سسک رہے ہیں، مال ہے لیکن صحت نہیں خرید سکتے، کتنے ہیں بے اولاد ہیں، مال ہے لیکن اولاد نہیں خرید سکتے، کتنے ہیں غموں پریشانیوں بے چینی اضطراب اور دل کے عدم سکون کا شکار ہے، اور مال ہے لیکن مال سے وہ سکون اور اطمینان کو نہیں خرید سکتے۔ تو یہ دھوکہ کہ مال ہے تو ہم اس کے ذریعے سے ہم سب کچھ خرید سکیں گے یا یہ مال ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا، یہ دھوکہ صرف آج کے مالدار کو نہیں ہوا، یہ دھوکہ بہت پرانا ہے، کئی مالوں کو دھوکہ ہوتا رہا۔ فرعون کو بھی اسی مال نے، دنیا کی زندگی نے اور اقتدار نے دھوکہ دیا، قارون کو بھی اسی مال نے دھوکہ دیا۔ اللہ قرآن میں بتاتے ہیں اتنا مال تھا اس کے پاس کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھاتی تھی، خزانوں کی چابیاں، بھاری بھاری تالے ہوتے تھے، بھاری بھاری چابیاں، اور ان کی چابیاں پوری ایک جماعت اٹھاتی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ الْكُنُوزَ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، رہبانیت کا دین بنا کر پیش کرتے ہیں، گویا کہ تجارت کرنا، دکان کرنا، فیکٹری چلانا یا سائنس وغیرہ میں ترقی حاصل کرنا، یہ کوئی تقوی اور توکل اور نیک ہونے کے منافی ہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے دین کی سمجھ عطا نہیں فرمائی ہے، دین کے غلط ترجمان ہے۔ دین یہ نہیں کہتا ہے کہ تجارت سے کنارہ کش ہو جاؤ اور صنعت سے کنارہ کش ہو جاؤ اور غیروں کو بیکاری بن جاؤ، غیروں کے محتاج بن جاؤ۔ آج ہم کیسے مسلمان ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی ہم ان کے محتاج ہیں۔ ہماری کاہلی، سستی اور بے ایمانی نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ اول تو صنعت و تجارت میں ہم ہیں ہی پیچھے، اور اگر کوئی چیز بناتے بھی ہیں تو 2 نمبر کی بھی نہیں، 3 نمبر کی، 4 نمبر کی، گھٹیا سے گھٹیا چیز۔ اب جو کہا گیا کہ بھائی غیر ملکی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، تو بہت سے لوگوں نے یہ اشکال کیا، ٹھیک ہے بائیکاٹ تو کر دیں لیکن ان کا کوئی متبادل بھی تو ہو، ہمارے لوگ تو 2 نمبر اور 3 نمبر اور 4 نمبر کی چیز بناتے ہیں۔ تو ہم پیچھے اور بے ایمانی کا شکار۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس میں ترقی کرنا یہ کوئی ایمان، توکل، تقوی، نیکی، عبادت کے منافی نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تو اس کی ترغیب دی ہے، آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے، اس سے منع نہیں کیا ہے۔ تو مال اللہ پاک کا فضل ہے، اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بعض اوقات یہ اللہ کی نعمت اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے زحمت بن جاتی ہے، عذاب بن جاتی ہے، اللہ سے دوری کا ذریعہ بن جاتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ مال کے بارے میں غرور کا شکار ہو جائے۔ غرور کس کو کہتے ہیں؟ غرور دھوکے کو کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں سمجھایا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اللہ کے وعدے سچے، اللہ نے قیامت کا وعدہ کیا سچا ہے، جنت کا وعدہ کیا سچا ہے، جہنم کا وعدہ کیا سچا ہے، نیکیوں کے بدلے کا وعدہ کیا سچا ہے، تمہاری محنت ٹھکانے لگے گی،
یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق والے غالب آئیں گے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، باطل والے شکست کھائیں گے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں۔ لہذا دیکھنا کہیں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کا مال، روپیہ، پیسہ، اولاد، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس میں لگ کر کہیں اللہ کو نہ بھول جانا۔ دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی، اور اس دن سے ڈرو جس دن والد اپنی اولاد کے کام نہیں آ سکے گا اور اولاد اپنے والد کے کام نہیں آ سکے گی۔ اور فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہاں پر بھی یہی فرمایا اللہ کے وعدے سچے ہیں، کہیں دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو مال کا غرور یعنی مال کی وجہ سے دھوکے کا شکار ہو جائے کہ مال میرے پاس ہے، مال سے میں سب کچھ خرید سکتا ہوں، مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا، یہ مال میری کئی نسلوں تک چلے گا، کئی نسلوں کے کام آئے گا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ مال سے ہم سب کچھ خرید سکتے ہیں، کتنے لوگ ہیں بستروں پر پڑے سسک رہے ہیں، مال ہے لیکن صحت نہیں خرید سکتے، کتنے ہیں بے اولاد ہیں، مال ہے لیکن اولاد نہیں خرید سکتے، کتنے ہیں غموں، پریشانیوں، بے چینی، اضطراب اور دل کے عدم سکون کا شکار ہے، اور مال ہے لیکن مال سے وہ سکون اور اطمینان کو نہیں خرید سکتے ہیں۔ تو یہ دھوکہ کہ مال ہے تو ہم اس کے ذریعے سے ہم سب کچھ خرید سکیں گے یا یہ مال ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا، یہ دھوکہ صرف آج کے مالدار کو نہیں ہوا، یہ دھوکہ بہت پرانا ہے، کئی مال والوں کو دھوکہ ہوتا رہا۔ فرعون کو بھی اسی مال نے، دنیا کی زندگی نے اور اقتدار نے دھوکہ دیا، قارون کو بھی اسی مال نے دھوکہ دیا۔ اللہ قرآن میں بتاتے ہیں اتنا مال تھا اس کے پاس کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھاتی تھی، خزانوں کی چابیاں، بھاری بھاری تالے ہوتے تھے، بھاری بھاری چابیاں، اور ان کی چابیاں پوری ایک جماعت اٹھاتی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ، اس کی قوم نے اس سے کہا مال پر اتراؤ نہیں، دھوکے کا شکار نہ ہو جاؤ، فخر نہ کرو، گمنڈ نہ کرو، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو، اللہ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں مال دیے ہے اس مال کے ذریعے سے آخرت کی زندگی کو تلاش کرو، آخرت کی کامیابی کو تلاش کرو۔ یہ مال جو اللہ نے دیا، انسان چاہے تو اسی مال کے ذریعے سے اپنی آخرت کی زندگی بنا سکتا ہے۔ مال کی اتنی مذمت نہ کی جائے، اتنی برائی نہ بیان کی جائے، کیونکہ یہ مال ہے جس کے ذریعے سے انسان جنت بھی خرید سکتا ہے، یہ مال ہے جس کے ذریعے سے اللہ پاک کے کسی گھر کی تعمیر کر سکتا ہے، یہ مال ہے جس کے ذریعے سے کسی مدرسے کو آباد کر سکتا ہے، یہ مال ہے جس کے ذریعے سے کسی غریب کے گھر میں خوشیاں پھیلا سکتا ہے، یہ مال ہے جس کے ذریعے سے کسی یتیم، کسی بیوہ کی سرپرستی کر سکتے ہیں، یہ مال ہے جس کے ذریعے سے وہ دین کی اشاعت کر سکتا ہے، یہ مال ہے جس کے ذریعے سے وہ مجاہدین کی خدمت کر سکتا ہے، یہ وہ مال ہے جس کے ذریعے سے وہ دینی مدرسہ کے طلباء کی خدمت کر سکتا ہے۔ تو مال کے ذریعے سے آخرت کو خریدا جا سکتا ہے، آخرت کو لیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ مال ہو جو مال اللہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، وہ مال ہو جو اللہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیا۔ حضرت عثمان کا مال ہے، اللہ کے نبی مطالبہ کرتے ہیں، لوگوں سے چندے کی اپیل کرتے ہیں، لوگوں دشمن سے مقابلے کا وقت ہے،
تعاون کرو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق چندہ دو. ہے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے بڑھ گئے, ڈھیر لگا دیا لا کر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال کو ہاتھوں میں لے کر یوں اچھالتے تھے اور فرماتے تھے کہ عثمان کو آج کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں دے گا. اللہ عثمان سے راضی ہو گیا. تو مال ایسا ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے مال دیا, بہت بڑے تاجر تھے, بہت بڑے مالدار, لیکن دین کی ایسی خدمت کی, پوری ایک جماعت وقف کر دی, بہت بڑی جماعت, علماء کی جماعت. قرآن میں غور کرو, حدیث میں غور کرو, نئے نئے پیش آنے والے مسائل کو نکالو. اب ساری جماعتیں لگی ہوئی ہیں, سارے علماء لگے ہوئے ہیں, اور سب کے اخراجات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ برداشت کر رہے ہیں. آج دنیا میں سب سے زیادہ جو فقہ پڑھی جاتی ہے اور جس فقہ پر عمل کیا جاتا ہے وہ حنفی فقہ ہے, جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں اور ان کے مال کے خرچ کرنے کے نتیجے میں جس کے نتائج دنیا کے سامنے آئے. تو قارون سے کہا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, اللہ نے تجھے جو مال دیا اس کے ذریعے سے آخرت کی زندگی کو تلاش کر لو, اس کو کما لو. ولا تنس نصیبک من الدنیا, اور تمہیں یوں نہیں کہا جا رہا کہ سارے کا سارا مال اٹھا کر اللہ کی راہ میں دے دو, بلکہ جو دنیا کی ذمہ داریاں اور حقوق اور فرائض ہیں وہ بھی پورے کرو. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, ارے اللہ کے بندے جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تم اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو. یہ مال تیرا نہیں ہے, یہ اللہ نے تجھے دیا ہے. اللہ چاہتا تجھے فقیر بنا دیتا, کسی فقیر کو تیری جگہ امیر بنا دیتا. یہ تو اللہ کا احسان ہے, اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا, تم اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں فساد نہ کرو. ان اللہ لا يحب المفسدین, اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. قارون نے کیا جواب دیا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ مال مجھے میری علمی صلاحیت, میرے تجربے اور میری مہارت اور میری ذکاوت اور ذہانت کی بنا پر ملا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ کسی دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ مال ہمیں ہماری ذہانت کی وجہ سے ملا, ہماری علمی قابلیت کی وجہ سے ملا, ہماری محنت کی وجہ سے ملا, ہماری تجارت کی وجہ سے ملا. تو قارون بھی اسی دھوکے کا شکار ہو گیا. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون, کیا وہ نہیں جانتا کہ اس سے پہلے کتنے ہی لوگ تھے بڑے بڑے پیسے والے, طاقت والے, ہم ان کو ہلاک کر چکے. اور اللہ کہتے ہیں کہ ایک دن قارون پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اور کر و فر کے ساتھ گھر سے باہر نکلا. فخرج علی قومہ فی زینتی, آگے پیچھے سواریاں, ہٹو بچو کی صدائیں اور آوازیں, خدام اور نوکر چاکر, سونے چاندی کی چمک دمک, زرق برق لباس, اس طریقے سے نکلا. قال الذین یریدون الحیات الدنیا, جن کی نظر صرف دنیا کی زندگی پر تھی وہ اس کے کر و فر اور شان و شوکت کو دیکھ کر کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, اے کاش ہمیں بھی ویسی ہی شان و شوکت ملی ہوتی, مال و دولت ملا ہوتا جیسا کہ قارون کو ملا ہوا ہے. بڑے نصیبے والا ہے, بڑی قسمت والا ہے. اللہ اکبر. اللہ قصوں کو ایسے ہی نہیں بیان کرتا. میرے اور آپ کے اور سارے انسانوں کے دماغوں کو صاف کرنے کے لیے اور ان کے شبہات کو دور کرنے کے لیے اور ان کو ایمان کا راستہ دکھانے کے لیے بیان کرتا ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو کسی کی چمکتی ہوئی گاڑی کو دیکھتے ہیں تو ان کے منہ سے راج ٹپکنے لگتی ہے, بنگلوں کو دیکھتے ہیں تو بیچاروں کے ایمان خراب ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں راستے میں چلا نہیں جاتا, اس گاڑی کو دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھو کیسی گاڑی ہے, اس مکان, ارے کیسا مکان ہے سارے راستے میں. مجھے بعض اوقات بڑی تکلیف ہوتی ہے ایسے ساتھیوں کو, ارے یہ دیکھو یہ گاڑی دیکھو, ارے زبردست گاڑی ہے بھائی, ارے یہ دیکھو یار مکان کیسا بنا ہوا ہے, ارے بھی ہے اچھا لیکن میرا تو نہیں ہے, ہمارا تو نہیں ہے, کسی اور کا ہے. ہم کیوں دیکھ کر اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار کریں؟ تو ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو ایسوں کو دیکھ کر, ایسوں کے اقتدار کو دیکھ کر
ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور دل ہی دل میں حسرتیں پیدا ہونے لگتی ہیں، اے کاش ہم بھی ایسے ہی ہوتے۔ تو ان لوگوں نے بھی ایسے ہی کہا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم وقال الذین اوتوا العلم، لیکن جو علم والے تھے، علم والے کون ہوتے ہیں؟ جس کے پاس علم ہو؟ نہیں، علم والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو پہچانتے ہیں۔ ہاں میں یوں کر رہا ہوں، علم والے وہ ہوتے ہیں، یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بہت سے علم والے بھی ہوتے ہیں جن کے دل میں مالداروں کو دیکھ کر حسرتیں اور تمنائیں اور آرزویں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو صرف علم کافی نہیں بلکہ اللہ کی پہچان ضروری ہے۔ علم، حقیقی علم وہ ہے جس علم سے اللہ کی پہچان آ جائے، اللہ کی قدرت کی پہچان، اللہ کی ذات کی پہچان، اللہ کی صفات کی پہچان۔ وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا غفار ہے، وہ بڑا رزاق ہے۔ ان ساری باتوں کا یقین دل میں اتر جائے تو یہ علم ہے جس علم کی بنا پر جنت ملتی ہے، جس علم کی بنا پر اللہ کی رضا ملتی ہے، اور جس علم کی بنا پر ہدایت ملتی ہے۔ علم والوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ ارے مال کو دیکھ کر دھوکے کا شکار ہو گئے ہو پاگلو، یہ تو دنیا کی چیز ہے، عارضی چیز ہے، فانی چیز ہے۔ آخرت کی طلب کرو، آخرت کی زندگی، آخرت کا ثواب، آخرت کی نعمتیں، اللہ کا ثواب وہ بہتر ہے اس کے لیے جس کے پاس ایمان اور عمل صالح ہو۔ لیکن وہ آخرت کا ثواب اسے ملے گا جو صبر کرنے والا ہوگا، جو صبر کرنے والا ہوگا، جو مالداروں کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگا، جو کافروں کی زیب و زینت کو دیکھ کر کافروں جیسا بننے کی آرزو نہیں کرے گا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے فخسفنا به وبداره الارض، قارون کو اور اس کے بنگلے کو اور سب روپے پیسے کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللہ، کوئی جماعت نہ تھی، نہ اس کی پولیس، نہ فوج، نہ وہ چابیاں اٹھانے والے، نہ اس کے سیکٹری، نہ خدام، نہ نوکر چاکر جو بچا سکتے اس کو۔ دنسا دیا زمین میں، سب دیکھ رہے زمین میں دنسرا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، وہ جو کل دل میں حسرتیں پال رہے تھے اور منہ سے رال ٹپکا رہے تھے، جن کے دل میں آ رہا تھا کہ اے کاش ہم بھی قارون جیسے ہوتے، آج جب اس کے انجام کو دیکھا تو کہنے لگے ارے یہ تو اللہ ہے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہے رزق تنگ کر دے۔ ہم نے بڑی غلط تمنا کی کہ قارون جیسا بننے کی تمنا کی۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر ہمارے اوپر اللہ کا احسان نہ ہوتا اللہ ہم کو بھی دنسا دیتا۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عرض یہ کر رہا تھا میرے بزرگوں اور دوستوں کہ مال کی وجہ سے دھوکے کا شکار نہ ہو کہ مال ہمیشہ رہے گا اور مال سے ہر چیز خرید سکتا ہوں۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، سب سے پہلے اپنے حقوق ادا کرو، اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو، غریب رشتہ داروں پر خرچ کرو، غریب مسلمانوں پر خرچ کرو، اللہ کے دین پر خرچ کرو۔ اللہ نے یہ مال نمود، نمائش، فخر، غرور، تکبر کے لیے نہیں دیا، یہ مال اللہ پاک نے ان حقوق کے ادا کرنے کے لیے دیا ہے۔ اگر ان حقوق کو ادا کیا جائے گا تو یہ مال جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گا، اور اگر ان حقوق کو ادا نہ کیا گیا اور مال کی وجہ سے کوئی فخر، غرور اور تکبر کا شکار ہو گیا تو یاد رکھیے کہ یہی مال جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ ارے ہم میں سے کتنے ہیں ذرا غور تو کریں جو کل تک بڑے غریب فقیر تھے، آج اللہ نے ان کو نواز دیا۔ میں نے مختصر سی زندگی کراچی میں گزاری ہے، میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو کل سائیکل پر پھرتے تھے آج گاڑیوں پر پھر رہے، کل وہ غریبوں کی بستی کے 2 کمرے کے فلیٹ میں رہتے تھے آج بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں۔ لیکن ان میں سے
اللہ کے محبوب وہی ہیں جو اپنے ماضی کو نہیں بھولتے اور اللہ کے احسان کو نہیں بھولتے. اللہ بھی ایسوں کو نہیں بھولتا، لیکن جو اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کے احسان کو بھول جاتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، بڑے شقی اور بد نصیب ہیں. ایک واقعہ آخری سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بنی اسرائیل کے 3 شخص تھے، ایک گنجا اور ایک برس کی بیماری والا کوڑی اور تیسرا نابینا. ایک تو یہ بیماریاں تھی تینوں، اور اس کے ساتھ ساتھ تینوں بہت ہی غریب اور فقیر لوگ. اللہ نے تینوں کو آزمانے کا ارادہ کیا. تینوں کے پاس باری باری فرشتہ آیا. اب گنجے سے پوچھا بھی کیا چاہیے؟ اس نے کبھی سر پر بال آ جائے، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سارے لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی چلتا چلتا ٹھونگا بھی مار دیتا ہے، تو اس لیے بال مل جائے. چلو، اس نے کہا اللہ پاک نے تجھے بال دے دیے. مال کیا چاہیے؟ جو مال مانگا اللہ پاک نے اس کو وہ مال بھی دے دیا، اور اس میں برکت پیدا ہونا شروع ہو گئی. وہ کوڑی کے پاس پہنچا، ارے کیا چاہیے؟ اس نے کہا جسم گل رہا ہے، میرے قریب کو بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، نفرت کرتے ہیں سارے لوگ مجھ سے، کوئی دسترخوان پر میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتا، یہ بیماری چلی جائے. اللہ سے دعا کی، ہاتھ پھیرا، جسم تندرست ہو گیا. مال کون سا چاہیے؟ جو بھی گائے بھینس بکری اس زمانے کے مطابق اس نے مانگا وہ اس کو مل گیا. نبینا نے کہا مجھے آنکھیں چاہیے، اس سے بڑی اللہ کی نعمت تو کوئی ہے نہیں، جو مال مانگا وہ مال بھی مل گیا. اب تینوں سے بیماری اور تکلیف بھی جاتی رہی اور مالدار بھی ہو گئے. اب اللہ تو ہر طریقے سے آزماتا ہے، کبھی اللہ لے کر آزماتا ہے اور کبھی اللہ دے کر آزماتا ہے. اللہ اکبر. خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور ایمان والے ہیں وہ لوگ جو دونوں حالتوں میں اللہ کو نہیں بھولتے ہیں. نہ غریبی میں بھولتے ہیں، نہ امیری میں بھولتے ہیں، نہ راحت میں بھولتے ہیں، نہ کلفت میں بھولتے ہیں، نہ غمی میں بھولتے ہیں اور نہ خوشی میں بھولتے ہیں. اب اللہ نے اور طریقے سے آزمانا چاہا، فرشتے کو بھیجا، جاؤ. اب فرشتہ ایک غریب مسافر کی انسان کی شکل میں پہنچا. اب گنجے اور کوڑی کے پاس گیا کہ مسافر آدمی ہوں، غریب ہوں، زیادہ سفر نہیں، سفر کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتا، کچھ مدد کر دو. کہنے لگے نہیں بھائی، بڑی ذمہ داریاں ہیں. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ایک ایک کمزوری کھول کھول کر بیان کر دی ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں کہ یہ میری بات نہیں ہو رہی، یہ تو ابو جہل کی بات ہو رہی ہے، ابو لہب کی بات ہو رہی ہے، عبداللہ بن ابی کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کے 3 بندوں کی بات ہو رہی ہے، میری تھوڑی بات ہو رہی ہے. میں تو عبداللہ ہوں، عبد الرحمان ہوں، میرا تو بڑا نام ہے، پکا مسلمان ہوں، میری بات نہیں ہو رہی. ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، بڑے ہوشیار ہیں ہم اپنے بارے میں بڑے ہوشیار ہیں، بڑے تیز ہیں. تو اب اللہ کے نبی کیسے کمزوریاں بیان کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھی میرے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، بڑے حقوق ہیں. آج کسی مالدار سے بات کر کے دیکھے، ارے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خدا کی قسم یہی جواب دے گا، اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں ہوگا. ارے مولوی صاحب میں تو خود بہت پریشان ہوں، بڑی ذمہ داریاں، بڑے حقوق ہیں میرے اوپر، کاروبار چل ہی نہیں رہا، 4-5 سال سے تو بالکل بیٹھا ہوا ہے. ایسی بات کریں گے کہ آپ کو ترس آ جائے گا. وہ ہمارا ایک ساتھی ایک صاحب کے پاس گیا مسجد کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے. کہتے کہ اس نے ایسی اپنی مجبوریاں بتائیں سیٹھ صاحب نے کہ میری جیب میں چند روپے تھے، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بھی اسی کی خدمت میں پیش کر دوں. بیچارہ پتہ نہیں کئی دنوں کا بھوکا ہے، گھر میں بھی کچھ پک رہا ہے نہیں پک رہا، تو ایسی پریشانیاں پیش. بڑی ذمہ داریاں. کہا اچھا. اب اس نے یاد کروایا، ارے تم وہی نہیں ہو جو گنجے تھے، جو کوڑی تھے، لوگ تم سے نفرت کرتے تھے، تمہارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. کہنے لگا نہیں، ہم تو خاندانی رئیس ہیں، ابا جان کا بہت بڑا کاروبار تھا، دادا جان بہت بڑے آدمی تھے. یہ کئی لوگ جن کو سب جانتے ہوتے ہیں کر کے کنگلے تھے، تو وہ کہتے ہیں دھوکہ دیں گے. ارے انڈیا میں ہمارا بڑا کاروبار تھا، بڑی جائیداد تھی، بنگلہ دیش میں زعفران کا کاروبار تھا، فلاں ملک میں یوں تھا، دادا جان کا پھیلا ہوا کاروبار تھا. یوں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کریں گے. اچھا بھائی ٹھیک، پھر اگر تم واقعی ایسے ہو
تو میں اللہ سے صرف یہ دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں ویسا ہی بنا دے جیسے پہلے تم تھے. چنانچہ وہ سب جاتا رہا جو کچھ تھا اور وہ نعمت سے محروم ہو گئے. اور تیسرے کے پاس پہنچے, نابینا کے پاس. اس نے کہا میرے بھائی تم سچ کہتے ہو, میں نابینا تھا, لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے, میں غریب تھا, میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ اللہ کا کرم ہے, جو چاہو لو اور جو چاہو چھوڑ دو. اس نے کہا کہ میں لینے کے لیے نہیں آیا, آزمائش کے لیے آیا تھا. تیرے 2 ساتھی ناکام ہو گئے اور تم کامیاب ہو گئے ہو. میرے بزرگوں اور دوستوں, مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ مال کی وجہ سے ہم غرور اور دھوکے کا شکار نہ ہوں. مال آنے جانے والی چیز ہے. اس مال کو حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی میں لگانے کی کوشش کیجیے. اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حمد و نعت, بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com